بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سورۃ الغاشیہ کے اندر کفار کا ذکر جو تھا وہ ہو چکا تھا۔ اب دوسرے فریق یعنی مومنین کا قیامت کے دن کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، کہ کچھ چہرے یعنی بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ یعنی مقصد یہ کہ قیامت کے دن، جس دن قیامت کی سختی اور ہولناکی کی وجہ سے بہت سارے چہرے لوگ جو ہے پریشان ہوں گے اور جو غمگین ہوں گے اور کفار پر جو ہے دہشت طاری ہوگی، تو قیامت کی سختی اور ہولناکی کا ان بہت سے چہروں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر مشقت اٹھاتے تھے، عمل کرتے تھے، محنت کرتے تھے، نماز کی تکلیف ہے، روزے کی تکلیف ہے، اسی طرح اور اعمال کی تکلیف ہے، فرائض واجبات، اسی طرح سنن، ان سب کی تکلیفات کو برداشت کرتے تھے، اور اسی طرح جو حج ہے، جہاد ہے، ان سب کی تکلیفیں برداشت کرتے تھے۔ اور آج اللہ تبارک و تعالی اس وقت ان کے چہروں سے محنت اور مشقت کے آثار دنیا میں ظاہر ہوتے تھے، لیکن آج وہ چہرے ہوں گے، سکون ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے اللہ تعالیٰ کا انعام ان پر یہ ہوگا کہ اس دن ان پر سکونت طاری ہوگی۔ لسعیھا راضیہ، یہ لوگ اپنی کوشش کی وجہ سے، یعنی جو انہوں نے کوشش کی تھی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں، اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے میں، اللہ کے احکامات پر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن پر عمل کر کے جو ان لوگوں نے مشقتیں برداشت کی ہوں گی، تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، جو محنتیں انہوں نے کی ہوں گی، ان کوششوں اور محنتوں کی وجہ سے آج وہ لوگ راضی ہوں گے، یعنی اپنی ان محنتوں پر راضی ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جب ان کی محنتوں کا ثمرہ خود میدان حشر کے اندر ظاہر فرمائیں گے، وہاں پر ان پر سکونت طاری ہوگی، تو وہ لوگ اس سے راضی ہوں گے کہ جو میدان حشر میں جس کو سکون طاری ہو گیا، اس کے لیے آگے کے سارے مراحل آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ فی جنت عالیہ، راضی ہوں گے اپنی محنتوں کے، بلند ان کی ان محنتوں کا، ان کی ان نیک کاموں کا، ان کی ان مشقتوں کا، دنیاوی مشقتوں کا ثمرہ کیا ہوگا کہ وہ بلند باغات کے اندر ہوں گے، یعنی جو دنیا کے باغات کے مقابلے میں بہت بلند شان، عظیم الشان باغ ہوں گے، ان باغوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کو رہائش ان کو عطا فرمائیں گے، وہ لوگ وہاں رہیں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جیسے دنیا کے اندر بہت سی بےہودہ باتیں، الٹی سیدھی باتیں، کچھ تکلیف دہ باتیں، کچھ غمگین دہ باتیں سننی پڑتی ہیں اور سنتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات سنتے ہیں، کانوں میں پڑتی ہیں وہ باتیں۔ یہاں پر جنت کے اندر یہ کوئی ایسی بات وہ نہیں سنیں گے، نہ ان کو مجبوراً سننی پڑے گی، نہ ان کو برضا اور خوشی سننی پڑے گی، ایسی کوئی بات وہ جنت میں نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اب اگر دیکھا جائے کہ رنج و الم کی یعنی بےہودہ بات، تو اس طرح کی باتیں تو نہیں سنیں گے، لیکن دنیا میں بندوں کو بہت سی باتیں، بھائی بیماری، اب ہم دیکھ لیں کچھ عرصے پہلے بھائی کرونا کی وبا پھیل رہی ہے، پہلی لہر آ رہی ہے، دوسری لہر آ رہی ہے، تیسری لہر آ رہی ہے، لہروں پہ لہریں آ رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہم لوگ اور بیماری کی وجہ سے، اور جب بیماری کا سنتے ہیں یا ہمیں خود ہمارے اندر آثار محسوس ہوتے ہیں تو ہمیں غم ہوتا ہے، ہم غمگین ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی کی موت ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس پر جو ہے موت ہونے پر انتقال کی وجہ سے غمگین ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یا جب کہ یہ پتہ ہے انسان کو کہ اس کی جوانی ایک دن ختم ہونی ہے، بڑھاپا آنا ہے، یہ بھی غم کی بات ہے، اور اسی طرح زندگی ختم ہونی ہے، موت آنی ہے، یہ بھی غم کی بات ہے دنیاوی اعتبار سے۔ جنت میں ایسی کوئی
چیز ہوگی نہیں، نہ بیماری کا کوئی نام و نشان، نہ موت کا کوئی نام و نشان، نہ کسی جو ہے وبا کا کوئی نام و نشان، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فیہا عین جاریہ، جنت میں ایسے چشمے ہوں گے جو جاری ہوں گے، یعنی جس سے جنت کے باغ جو ہیں وہ تر و تازہ رہیں گے اور ان کا نکھار بڑھتا رہے گا۔ جو اگر کسی باغ کو جاری پانی دیا جائے، جاری نہر کا پانی دیا جائے جمع شدہ پانی کے مقابلے میں، جیسے بعض علاقوں میں نہر کا سلسلہ نہیں ہو پاتا تو وہاں پر بارشوں کا پانی جمع کیا جاتا ہے یا لا کر کہیں سے جمع کیا جاتا ہے، پر جمع کر کے اور جو نہر جاری نہر وغیرہ ہوں اس سے جس پانی دیا جاتا ہے تو اس میں ہر وقت نہر میں چلنے والا پانی تر و تازہ ہوتا ہے، وہ جمع شدہ پرانا یا باسی نہیں ہوتا، تو اس سے ان کے جو ہے نکھار میں اور وہ باغ خوب پھل پھولتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اس کے اندر بھی عین جاریہ، جنت میں جاری چشمے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، کہ اس کے اندر جو ہے بلند تخت ہوں گے۔ سررن، سرر سریرن کی جمع ہے، یعنی ان باغات کے اندر بلند ترین تخت، شاہی تخت کی طرح تخت لگائے گئے ہوں گے۔ یہاں کے دنیا کے تو شاہی تخت اس کے سامنے ویسے بھی کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ تخت بلند ترین تخت ہوں گے جن پر اہل جنت بیٹھ کر نظارہ کریں گے اور خوب لطف اٹھائیں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، اور ان چشموں کے قریب کناروں پر گلاس بھی رکھے ہوئے ہوں گے، اپنی اپنی جگہ پر گلاس رکھے ہوئے ہوں گے کہ جب بھی کسی کو ضرورت پڑے، یعنی جب بھی ضرورت پڑے تو وہ استعمال کیے جائیں۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے یہ سوال ذہن میں آئے کہ کیا ہمیں خود اٹھ کر پینا پڑے گا؟ خود اٹھ کر نہیں، وہ تو انسان جو نیت کرے گا، جس کی چاہت ہوگی وہ اس کو حاضر ہو جائے گا، وہ مشروب اس کو حاضر ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھایا ہے یہ ظاہر بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات کسی کے ذہن میں کسی کی چاہت یہ ہو سکتی ہے کہ میں چشمے سے اٹھ کر گلاس لے کر چشمے سے پانی پیوں، یہ بھی چاہت ہوتی ہے۔ جنت میں تو ہر ایسی چاہت پوری کی جائے گی۔ ایک شخص کی مثال کے ساتھ حدیث میں آتا ہے، ایک شخص کی چاہت ہوگی کہ یا اللہ میں جو کھیتی باڑی کروں، وہ ایک تفصیل آتی ہے حدیث کے اندر۔ تو بہرحال تو وہ اکواب موضوعہ، گلاس ان چشموں کے قریب رکھے ہوں گے، گلاس اٹھائیں، وہاں پر نہ یہ ہوگا کہ اس کے گلاس میں نہ پئیں، نہ اس کے گلاس میں نہ پئیں، نہ یہ ہوگا کہ جو ہے نا بیماری آ جاتی ہے، بیماری لگ جاتی ہے، اس کا جھوٹا اس کا جھوٹا سچا، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ۔ دوسری بات یہ کہ وہاں ہوں گے اتنے سارے گلاس کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس نے کس گلاس سے پیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کے نہریں جو ہوں گی، ہر شخص اپنے گھر کے اپنے جو ہے جنت میں جو اس کو مقام ملے گا، اس جگہ کے گھر کے قریب، اس محل کے قریب نہریں ملیں گی اس کو، وہ گلاس ہوں گے، وہ وہیں سے ہی پیے گا، دوسری جگہ جا کے پینے کی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، جنت، مقصد یہ ہے کہ جنت کے اندر جنتیوں کے لیے جو ہے چشموں کے قریب اور ان کے کناروں پر گلاس بھی ہوں گے، اور ان کے ہی آس پاس جو ان کے محلات ہوں گے، ان محلات کے اندر ان کے بیٹھنے کے لیے گاؤ تک یہ سب کی شکل میں بچھائے ہوں گے کہ جہاں چاہیں جب چاہیں بیٹھ جائیں، یعنی کئی سارے گاؤں تک یہ ایک صف کی شکل میں مصفوفہ، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے رکھے ہوں گے اور طرح طرح کے رکھے ہوں گے، جب اس جنتی کا دل چاہے جہاں دل چاہے وہاں جا کر بیٹھ جائے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، کہ فرمایا کہ یعنی قیمتی قالین جو بچھے ہوئے ہوں گے، یعنی قیمتی قالین، ہر طرف قالین ہی قالین ہوگا، مٹی کا تو کوئی نام و نشان، مٹی پتھر اس کا تو کوئی نام و نشان نہیں، قالین ہی قالین ہوں گے، ہر طرف بچھے ہوئے ہوں گے۔ آگے افلا ینظرون، اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی حقیقت اور ان کے قیامت کے دن ان کی کیا حالت ہوگی وہ بتا دیا، اور مومنین کی حقیقت اور قیامت کے دن ان کے کیا حالت اور شان ہوگی وہ بتا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی پھر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا طرز ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی کچھ نعمتوں کا، اپنے کچھ ایسی مخلوق میں سے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں اور انسان کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ
کہ غور کرو غور کرو، غور کرنے کی عادت ڈالو، یعنی اس کے اندر غور کرو اللہ تعالیٰ کی ان بناوٹ کے اندر۔ فرماتے ہیں، یہاں سے فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ ایک تو عرب لوگ اونٹ کو پسند بھی بہت زیادہ کرتے تھے، اور پھر اونٹ کی اگر تخلیق دیکھی جائے، اونٹ کو خود دیکھا جائے کس انداز سے، تھوڑا ٹیڑھا میڑا سا، ہم گائے دیکھ لیں گائے کی کمر سیدھی ہوتی ہے، بھینس دیکھ لیں اس کی کمر سیدھی ہوتی ہے، بکرے کی کمر، دمبے کی کمر، بھیڑ کی کمر، اور جانور دیکھے ان کی کمر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی کمر بنائی اس طرح، ایسی تھوڑی ٹیڑھی میڑھی سی اس کا ایک کوہان بنایا ہے۔ پھر اونٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے صلاحیت رکھی ہے کہ ایک تو وہ اپنے بدن کے اندر 7 دن کا کھانا اور پانی اسٹاک کر سکتا ہے، محفوظ کر سکتا ہے، اور 7 دن بغیر کھائے پیے رہ سکتا ہے۔ یعنی یوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اونٹ کو صحیح طرح سے ایک دن اگر کھانا دے دیا جائے تو اس کے بعد 14 دن تک اگر اس کو کھانا نہ بھی دے سکیں تو 14 دن تک اونٹ جو ہے بغیر کھائے پیے، یعنی 7 دن تو اس اسٹاک میں سے کھاتا رہے گا، وہ جو اس کے پاس محفوظ ہوگا، جو ذخیرہ اس نے کیا ہوگا، اور 7 دن جو ہے مزید 7 دن وہ بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو 7 دن رہ سکے، مگر اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو ایسا بنایا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، پھر ایک اور عظیم چیز، اور آسمان کو نہیں دیکھا کیسے بلند کیا اللہ تعالیٰ نے، بغیر ستون کے، بغیر کسی ٹیک کے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، تم لوگ کیلیں ٹھوکتے ہو، اللہ تعالیٰ السلام علیکم۔ تو سب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ حاضرہ آپ کو آ رہی تھی آواز؟ نہیں جی آواز بالکل نہیں آ رہی، نہیں آواز بالکل نہیں آ رہی حاضرہ آپ تھی۔ کو آ رہی، آپ کو بھی نہیں آ رہی تھی استاد صاحب کی آواز؟ جی
آپ مجھے ہوسٹ بنا دیجیے. تو دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ یہ کفار نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ ہم نے کیسے پیدا کیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم بلند کیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے نصب کیے گئے، گاڑے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی. فَذَكِّرْ انما انت مذکر، تو آپ ان کو نصیحت کیجئے کہ بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گا، یعنی آپ ان پر نگران نہیں ہیں. الا من تولی وکفر، مگر وہ شخص کہ جس نے منہ موڑا اور کفر کیا. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، یہ مت سمجھیے گا الا من تولی وکفر کا استثناء لست علیہم بمسیطر سے ہے، نہیں، اس کا استثناء وہ آگے انشاءاللہ تفسیر میں آ جائے گا. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، کہ بے شک اللہ ان الینا ایابہم، ان کا لوٹنا بے شک ہماری طرف ہی ہے. ثم ان علینا حسابہم، اور پھر ہمارے اوپر ہی ان کا حساب ہے. مفردات دیکھیں. الابل، ابل لفظ پہلی مرتبہ یہاں پر، اس کا معنی ہے اونٹ بس. خلقت، خلقت واحد مؤنث غائب ماضی مجہول کا صیغہ ہے. خلقت واحد مؤنث غائب ماضی مجہول کا صیغہ ہے. باب نصر اور ضرب، اس سے اس کا معنی آتا ہے پیدا کرنا. باب نصر اور ضرب سے اس کے معنی آتے ہیں پیدا کرنا. نصیبت، یہ بھی واحد مؤنث غائب ماضی مجہول کا صیغہ ہے. نصیبت، یہ بھی واحد مؤنث غائب ماضی مجہول کا صیغہ ہے. باب نصر ضرب، اس سے اس کا معنی آتا ہے گاڑنا. سطحت، یہ بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب ماضی مجہول کا صیغہ ہے. سطحت واحد مؤنث غائب ماضی مجہول کا صیغہ ہے. باب ضرب سے اس کا معنی آتا ہے بچھانا. بمسیطر، بمسیطر واحد مذکر اس میں فاعل ہے. اصل میں یہ سین کے ساتھ تھا اور اس کو صاد سے بدل دیا گیا. یہ باب فیعلہ، باب فیعلتن یہ رباعی سے ملحق ہے. باب فیعلتن رباعی سے ملحق ہے. اس سے اس کے معنی آتے ہیں داروغہ ہونا، محافظ ہونا. باب فیعلتن جو کہ ملحق برباعی ہے، اس سے اس کے معنی آتے ہیں داروغہ ہونا، محافظ ہونا. تولا، تولا واحد مذکر غائب ماضی معروف کا صیغہ ہے. تولا واحد مذکر غائب ماضی معروف کا صیغہ ہے. از باب تفعل، باب تفعل سے اس کا معنی آتا ہے منہ موڑنا، اعراض کرنا. ایابہم، ایابہم معنی واپس لوٹنا. باب نصر سے اس کا معنی آتا ہے لوٹنا. ایابہم واپس لوٹنا. باب نصر سے اس کا معنی آتا ہے واپس لوٹنا. گزشتہ آیت میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کا بیان کیا تھا. کفار معاندین چونکہ قیامت کا انکار کرتے تھے اور دوبارہ زندہ ہونے کو محال اور ناممکن سمجھتے تھے، تو بعد میں آنے والی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کی نشانیاں بیان فرماتے. تقریباً 4 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے بیان فرما کر ان کفار کو غور و فکر کی دعوت دی.
کہ اگر یہ ان چیزوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرے تو اللہ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ ہو جائے گا۔ وہ 4 نشانیاں کیا ہیں؟ ابل، اونٹ کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، زمین کے بارے میں۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تو بے شمار نشانیاں، اللہ تعالیٰ نے یہاں ان 4 نشانیوں کو خصوصی طور پر کیوں ذکر کیا؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن ان 4 چیزوں کو خصوصی طور پر کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ ان چاروں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ عرب حضرات جو ہیں ان کے حال کے بالکل مناسب ہے۔ اہل عرب ہر وقت ان کا مشاہدہ کرتے ہیں اور یہ نشانیاں ان کے قریب تر رہتی ہیں۔ اونٹ ان کی بہت قیمتی چیز اور بہت قیمتی مال شمار ہوتا ہے، اسی پر وہ سفر کرتے ہیں۔ اسی طرح دائیں اور بائیں، آگے پیچھے پہاڑ، اوپر آسمان، نیچے زمین۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کو ان 4 چیزوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ چلو تم اور کسی چیز میں نہیں تو ان 4 میں ہی غور کر لو۔ قدرت کا نمونہ اونٹ اللہ تعالیٰ کی یعنی عظیم نعمت ہے، قدرت باری تعالیٰ کا عجیب و غریب نمونہ ہے۔ اس میں اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس کا آئینہ یہ اونٹ ہی بن سکتا ہے صرف۔ اس کے عجائبات اتنے ہیں، مثلا اس کی خلقت ایک عجیب و غریب ہے۔ عرب میں جو ہے یہ اپنے ڈیل ڈول ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑا جانور شمار ہوتا ہے، کیونکہ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا۔ عرب میں جو ہے ہاتھی نہیں ہوتا، تو اس لیے اب تو ہر جگہ اور مختلف ملکوں کے جانور پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ بات ہو رہی ہے جو میں نے کہا عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا، یعنی جو ایک جگہ کے جو جانور ہوتے ہیں خاص، اس کے حساب سے بات ہو رہی ہے۔ تو اس حساب سے سب سے بڑا اور ڈیل ڈول کے اعتبار سے جانور یہ اونٹ ہوتا تھا۔ سوار ہونے کے لیے کسی سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کے پاؤں کو جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور ہر پاؤں میں 2 گھٹنے اللہ تعالیٰ نے لگائے، یعنی ہر پاؤں میں ایک پاؤں میں اللہ تعالیٰ نے 2 گھٹنے لگائے ہیں، تو وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے اور آسانی سے لوگ اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر بوجھ بھی لادا جاتا ہے۔ مسکین اور اطاعت گزار بہت زیادہ ہے کہ سینکڑوں کی قطار کو جو ہے ایک چھوٹا سا بچہ مار تھام کر جدھر لے جائے وہ چلا جائے، یعنی اونٹ کے جتنا ریبڑ ہو، اگر کوئی ایک بچہ بھی اس کی اونٹ نکیل پکڑ کر کہیں لے جائے تو وہ سینکڑوں جو ہے کہانی وغیرہ بھی واقعی بھی مشہور کہانی ہے، سچی ہے جھوٹی، لیکن ایک کہانی مشہور ہے کہ چوہے کی دوستی ہو گئی تو وہ اونٹ کو لے کے گیا اور اس کی نکیل پکڑ کے وہ اپنے بل میں اس کو اس نے گھر میں دعوت دی۔ اس طرح بہرحال یعنی اونٹ کا یہ کہ اس کی نکیل پکڑ کر جہاں بھی لے جاؤ وہ چلا جاتا ہے، اور اتنا زیادہ کہ یعنی پورے گھر کا سامان بھی اگر اس پر لاد دیا جائے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کسی چیز کی سڑک کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ یہ کہ راستہ ہموار ہو، کچھ بھی نہیں، یعنی بہت بڑی بڑی گاڑیاں جو مال اٹھاتی ہیں، اونٹ اکیلا وہ مال اٹھا لیتا ہے۔ اس کو عربی کے اندر اس کو سفینۃ البر بھی کہا جاتا ہے۔ سفینۃ البر کا مطلب جہاز کہتے ہیں، عرب اس کو سفینۃ البر خشکی کی کشتی کہتے ہیں، جہاز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ سفینہ، تو خشکی کا جہاز کہنا اس حساب سے۔ اور اتنا بڑا ہے، اس کے باوجود اس کو پالنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہر امیر غریب مفلس آدمی ہر شخص اس کو پال لیتا ہے، اور اس کی کوئی پرہیز غذا نہیں ہوتی، کوئی خاص جو بھی مل جائے وہ کھا لیتا ہے، حتیٰ کہ جیسے گزرا تھا کہ کانٹوں والی جو درخت اونٹ کی فیوریٹ غذا ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں ایک ٹنکی لگا دی جس میں 7 دن کا پانی تقریباً یہ محفوظ کر لیتا ہے، اور اگر 7-8 دن پانی نہ بھی ملے تو کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے دودھ میں بھی بڑی برکت رکھی کہ پورے گھر کو کافی ہو جاتا ہے اگر پیا جائے، اور استسقاء کی بیماری کا علاج بھی اونٹ کا دودھ ہے، جسے استسقاء کا مرض لاحق ہو جائے تو اونٹ کا دودھ سے اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا گوشت اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے کہ پورے محلے والے بھی اگر کون سی اس بیماری کا ہے؟ گوشت کھائیں۔ یہ ایک پیٹ کی بیماری ہوتی ہے، اچھا، ایک بیماری ہو جاتی ہے، اور
اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں. اس میں پیاس بہت لگتی ہے یا ایسی بیماری ہوتی ہے، یہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اس کی تفصیل. اور آج کل کے دور میں اگر اس کا کوئی دوسرا نام ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کا ایسا نمونہ ہے اونٹ کہ اس کی بلندی جو ہے قدرت کی نشانی، یعنی اونٹ نہیں، آسمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت کا ایسا نمونہ ہے کہ اس کی بلندی دیکھی جائے کہ نہ کوئی انسان نہ کوئی حیوان پرند چرند کچھ بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بلند کیا ہے. اور اس کی وسعت ایسی کہ اس کے سامنے ہر شخص، نیک ہو، گناہ گار ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، رعایا، سب اس کے جو ہے سائے کے تحت اس کے نیچے ہوتے ہیں، سب اس کے رہائش پذیر ہیں. اور اتنی مدت گزرنے کے باوجود اس میں نہ کوئی پھٹن ہوئی ہے، نہ کہیں سے دراڑ پڑی ہے، نہ کہیں سے ٹوٹا ہے، نہ کہیں سے پرانا ہوا ہے، نہ کہیں سے ٹیڑھا ہوا ہے، نہ کہیں سے گلا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. اسی طرح سورج، چاند، ستارے، یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنایا. اگر یہ نہ ہو تو دنیا کے اندر اندھیرا اندھیرا چھایا رہے. یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پہاڑوں کی تخلیق تیسرے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ تیسری نشانی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ بھی قدرت کی عجیب و غریب نشانی کہ زمین کا ایک حصہ ہونے کے باوجود یہ پہاڑ زمین سے ممتاز ہے، زمین سے بہت ساری چیزوں میں ممتاز ہیں اور الگ ہیں. مثلا مضبوط بہت ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت پتھروں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے دریا بہائے، مثلا گنگا، جمنا، نیل، دریا فرات اور جیحون، دریا دجلہ وغیرہ. یہ سب قدرت کی نشانی ہے، یہ سب پہاڑوں سے نکل رہے ہیں. آگے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ چوتھی نشانی یہ فرمایا کہ زمین میں اگر غور کیا جائے تو زمین کیسی کر دی اللہ تعالیٰ نے، یعنی گول ہے، فٹ بال کی طرح ہے، اور گول چیز پر کوئی ٹھہر نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نتیجہ یہ ہے کہ گول ہونے کے باوجود لاکھوں انسان اور حیوان بڑے آرام سے اس پر ٹھہرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور کسی چیز کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ بیٹھتے ہیں، اس پہ لیٹتے ہیں، چلتے ہیں، کام کرتے ہیں، مشین لگاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن گول ہونے کے باوجود کوئی پریشانی کسی کو نہیں ہوتی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فذکر، کہ جب اللہ تعالیٰ نے جتنی نشانیاں بیان ہو گئیں کہ جو عقل مند آدمی اگر اس کے اندر دیکھے اور غور و فکر کرے تو وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت کا قائل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے ان کو نصیحت کیجئے کہ یہی چیزیں کم سے کم نصیحت کے لیے کافی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب ان نشانیوں کو بھی بیان کر کے اب نصیحت کیجئے کہ ہم نے آپ کو صرف نصیحت کے لیے بھیجا ہے. کوئی ہٹ درمی کرتا ہے، نہیں مانتا، تو وہ جو ہے وہ خود اس کا جو جواب دہ ہوگا، آپ سے اس کا جواب نہیں ہوگا. لست علیہم بمسیطر، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگران یا کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ نہیں ٹھہرایا، بلکہ کہ زبردستی آپ ان کو ایمان پر مجبور کریں، یا آپ جو ہے نا ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے پریشان ہو، ٹینشن میں، یہ ہم نے نہیں کیا. اس چیز کی کوئی اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، کرے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ تعالیٰ فرماتے اِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ، اگر کوئی منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، بھاگتا ہے، کفر کرتا ہے تو کرے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑا عذاب دیں گے. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، اور کچھ بھی ہو، یہ مانے نہ مانے، لیکن یہ کہیں بھاگ نہیں سکتے، ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. اور جب ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے تو ظاہر سی بات ہے، جیسے ایک بچہ ہے، بچہ باپ سے ناراض ہو جائے، باپ کیا کہتا ہے؟ باپ یہ کہتا ہے نا، اگر ناراض ہو جائے، ایک مثال دے رہا ہوں، باپ یہ کہتا ہے نا کہ ٹھیک ہے ناراض ہو جائے، لوٹ کر تو یہیں پہ آئے گا. باپ بھی جو ہے نا اس کے متعلق فیصلہ کرنے میں کوئی جلدی نہیں کرتا، بولتا ہے لوٹ کر آئے گا. تو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہیں جا ہی نہیں سکتے، یہ لوٹ کر یہاں ضرور آئیں گے. اور جب آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے جو ہے ان کو ان کے حرکتوں کا بدلہ دیں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب نے ہمارے پاس آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، جب یہ ہمارے پاس آئیں گے، سب نے آنا ہے، تو پھر ہم ان کا حساب بھی لیں گے، ہر شخص کا، ہر انسان کا، جنات، سب کا ہم حساب لیں گے.
چلیں پھر انشاءاللہ اگر کل کلاس ہو سکی تو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.